السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، آخر کار جی ان کے عظیم لیڈر نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے۔ اتنی بار اعلان کیا آنے کا اور ایک بار بھی نہیں آئے، اور آخر کار اتنے جو ہے یو ٹرن لینے کے بعد وہ آ ہی گئے۔ بہت اچھا لگا پٹواریوں کو کہ وہ آئے، ان کو بڑا مزہ آیا دیکھ کے اپنے لیڈر کو، ان کو ایک خوشی محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنی ایک اسپیچ کی، اور بڑی کافی لمبی اسپیچ کی انہوں نے، اور میں اس کو سن رہا تھا لیکن زیادہ دیر مجھ سے سنی نہیں گئی۔ چلیں جو بھی ہے اچھا ہے، آ گئے آخر کار، چاہے 4 سال بیماری کا بہانہ کر کے رہے لیکن آخر کار آ ہی گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو وعدہ کیا ہے کہ بھائی اگلے وزیر اعظم آپ ہیں، تو وزارت کے لیے آف کورس یہ نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں، نواز شریف صاحب سمیت، یہ اقتدار کے لیے لازمی اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں یہ بات کی کہ ہم سب پہ کیسز ہوئے، مجھ سمیت جعلی کیسز بنے، ہم سب کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اچھا، آپ لوگوں کے اوپر جعلی کیسز تو نہیں تھے، پورے اوتھینٹک کیسز تھے، اور آپ جو ہے اپنے اپارٹمنٹس کا پروف نہیں دے پائے کہ بھئی یہ اپارٹمنٹ کہاں سے لیے، کس طرح لیے اور پیسہ کہاں سے آیا، اس کا آپ ایک بھی جو ہے پروف دے نہیں سکے عدالت کو، تو تب آپ کو سزا سنائے گی۔ اور جو آپ کے دیگر آپ کے ساتھ جو ہیں پارٹی کے لوگ، انہوں نے بھی کرپشن کی اور ان کے اوپر اوتھینٹک کیس بنے گئے۔ بس یہ ہے کہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا اچانک سے ہاتھ آ گیا، تو آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا آپ کرم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو اگر جیلوں میں ڈالا گیا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، کہ ان کے ایک ایک پارٹی ممبر کو جیل کے اندر ڈال کے ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی بہن بیٹیوں کا ریپ کرنے کی ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر عمران خان کو نہیں چھوڑو گے تو تمہاری بیٹی کا ریپ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ پھر ایک ایک کو پکڑ کے جھوٹی موٹی پریس کانفرنس کروائی گئی، اور پھر جو ہے انہوں نے آخرکار چھوڑا۔ بہت ایسے بھی تھے جو پہلے سے چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کو یہ موقع ملا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو ایسے بھی لوگ تھے جو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ ہر طرح سے پاکستان اور عمران خان کی جو ہے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن انہوں نے مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ چیز نہیں جو ان کے ساتھ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ بند کی، نواز شریف صاحب، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ 2014 میں آپ کی حکومت تھی، میں اس وقت راول پنڈی میں موجود تھا۔ راول پنڈی میں اس وقت جو تھا، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ برداشت کی ہم لوگوں نے، اور اس وقت جب گرمیوں کا دن ہوتا تھا تو ہم لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرتے تھے، اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم نے برداشت کی ہے۔ تو آپ یہ جھوٹے موٹے دعوے نہ کیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے خود فیس کی، میری والدہ اس وقت بیمار تھی، تو اس ٹائم پہ میں نے یہ چیزیں فیس کی تھی۔ یہ بات اب آپ آ گئے، آپ کے اوپر ویسی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تو اب شاید ہو بھی سکتا ہے کہ آپ اگلے وزیر اعظم بن بھی جائیں، لیکن آپ نے پتہ نہیں یہ پبلک اتنی ساری کہاں سے اکٹھی کر لی ہے، اللہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں شاید آپ کے سچ مچ کے چاہنے والے ہوں گے کچھ لوگ، کیونکہ پٹواریوں کی کمی نہیں ہے باقی ملک میں یہ جانتا ہوں چیز، کہ ان کے سامنے حق سچ سامنے الگ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے، تب بھی وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہی کہیں گے، پھر بھی جان مجھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھنی اور کہیں گے نہیں ووٹ نواز شریف کا، نواز شریف کے لیے جان بھی حاضر۔ آپ کتنی بار آپ کو جیل میں ڈالا گیا، کتنی بار آپ کو جو ہے آپ کے اوپر جو ہے اوتھینٹک کیسز بنائے گئے، اور وہ اوتھینٹک تھے، اوریجنل کیسز، اچھے بھلے کیسز آپ کے اوپر بنائے گئے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکا کر کے ان کو جو ہے ختم کروایا، اور اب پھر آپ سعودی عرب چلے گئے۔ مشرف نے تو آپ کو تو ننگا کر کے رکھ دیا تھا، پھر آپ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آپ سعودیہ چلے گئے۔ آپ جلا وطنی کاٹ رہے تھے، زبردستی آپ نے خود جلا وطنی اپنے گلے میں ڈالی، لیکن ایک عمران خان ہے جس کو جیل میں ڈال دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کتنی آفریں دیں کہ تم باہر چلے جاؤ، تمہارے اوپر کیسز ختم کر دیے جائیں گے، ہمارے خلاف بولنا بند کرو، تمہارے خلاف کیسز بند کر دیے جائیں گے۔ وہ بندہ ابھی بھی جیل میں رکا ہے، وہ آپ کی طرح روتا نہیں ہے، وہ آپ کی طرح جو ہے جھوٹے موٹے آنسو نہیں بہاتا کہ مجھے تکلیف ہوگی یا میں بیمار ہو گیا۔ وہ 71 سالہ بوڑھا آدمی ہے، اور وہ ابھی بھی اس عمر میں بھی اپنے کتنے بھی جوانوں، جتنے بھی جوان ہیں نا، ان کو ٹکر دے سکتا ہے وہ بندہ۔ وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مرنا پسند کروں گا لیکن میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ ابھی بھی یہیں پہ کھڑا ہے، اور وہ کتنا اکیلا ہو گیا ہے، اس کو ہر آدمی نے دھوکہ دیا، لیکن وہ اب بھی اپنے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوا ہے، اور وہ اپنے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور اپنے اللہ کو ہی ساتھی مان کے وہ ابھی تک جیل
کاٹ رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ جیل میں تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھا اور باہر تھا. آج آپ کا دن ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر کبھی بھی جو ہے حکومت ظلم کی نہیں چلتی اور اب ظلم ہی ہو رہا ہے. اور آپ کو لا کے عوام کے سر پہ بٹھا کے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا ظلم پاکستانی عوام کے اوپر کیا ہے. دوسری ٹاپک یہ ہے کہ بڑے افسوس ہے شیخ رشید صاحب نے جو ہے ایک ان کا انٹرویو ہوا اور ان کا میں نے وہ انٹرویو بہت غور سے دیکھا اور جس طرح کی وہ حالات میں تھے, باڈی لینگویج ان کی جس طرح دکھتی تھی, کس طرح درد سے وہ بات کہہ رہے تھے اور جس طرح ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے وہ کہتے بھائی میں چلے پہ تھا اور کسی کے اوپر انہوں نے الزامات نہیں لگائے یا کسی کو برا بھلا نہیں بولا. تو یہ ایک جو ہے وفاداری ہے شیخ رشید صاحب کی عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو اس کو ہم شیخ رشید صاحب کے لیے جو ہے رسپیکٹ اور بڑھ گئی ہے دل میں اور دل کو دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ایک اچھا بندہ جو ہے پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا, جبکہ ان کی طریقے انصاف ان کی پارٹی نہیں تھی, ان کی پارٹی الگ تھی, لیکن پھر بھی ان کو مجبور کیا گیا. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو تھپڑ مارے گئے اور ان کے ساتھ زبردستی کی گئی کہ یہ انٹرویو ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے دیا اور بڑے درد دل کے ساتھ دیا. تو شیخ رشید صاحب کے لیے عزت اور رسپیکٹ وہ دل میں ہمیشہ برقرار رہے گی ہر پاکستانی کے لیے جو اس چیز کو سمجھتا ہے اور وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ یہ چیز مانتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک ظلم کا نظام چل رہا ہے. فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویک بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.